بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى ويشترط له في نفس أمران، أحدهما أن يكون بصيغة المرفوع والثاني أن يطابق ما قبله. گفتگو جو ہے ہماری وہ چل رہی ہے ضمیر فصل یا ضمیر عماد کیا چیز ہے، یہ کیا اس کا فائدہ ہے، کیوں اس کو لایا جاتا ہے کلام میں، اعراب کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. قرآن کریم کے اندر ایک نہیں بیشتر آیتوں میں ضمیر فصل آئی ہے. اولئک هم المفلحون، یا مثلا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّادِقُونَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا. ہوا کیا یہ ضمیر فصل، نحن ضمیر فصل، ہم ضمیر فصل. کہہ رہے ہیں اس کی جو ہے وہ کل 6 شرائط ہیں، 2 اس کے ما قبل کے لیے، 2 اس کے ما بعد کے لیے، اور 2 خود اس کے اپنے لیے. 2 اس کے ماقب کے لے کر ہم نے پڑھی کہ اس کا ماقب جو یا تو ظاہر میں مبتدا ہو یا اصل میں واقع کے اندر مبتدا ہو، یعنی اس کا ماقب مبتدا ہونا چاہیے. اب چاہے وہ خود مبتدا ہو یا نواسخ کے ذریعے سے اس کی ابتدائیت ہو. دوسری شرط یہ تھی ماقب کے لیے کہ ماقب المعارفہ ہو، جیسے کہ ضمائر ہو گئے، اسم اشارہ ہو گئے. نکرہ جو ہے وہ کبھی بھی ضمیر فصل سے پہلے اگر نکرہ ہو ماقبل تو ضمیر فصل آپ وہاں نہیں بنا سکتے. لیکن جو ہے فرا، حشام اور کفیوں نے بولا کہ نکرہ بھی ہو تو آپ ضمیر فصل کو لا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت بھی انہوں نے پیش کی ہے کہ ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ. امہ نکرہ ہے یہاں پہ اور ہی یہ ضمیر فصل واقع ہو گئی ہے. ما بعد کے لیے بھی 2 شرطیں. ما بعد کہہ رہے کہ وہ اس مبتدا کے لیے خبر ہو، ابھی جو کلام کے اندر ہے، یا اصل میں خبر ہو، اگر ابھی کوئی نواسخ وغیرہ مفعول ہے، مثلا مفعول ثانی، اصل میں کیا ہو، خبر ہو. اور دوسری چیز یہ کہ یا تو معرفہ ہو خبر یا کل معرفہ ہو. کل معرفہ یعنی جس طرح معرفہ کے اوپر الف لام نہیں آتا اس طرح اس اسم کے اوپر بھی الف لام نہیں آتا. جرجانی نہ کے اور جرجانی کے کچھ چاہنے اور نہ کے فعل مضارع کو بھی ملحق کیا اس کے ساتھ. یہ ما قبل اور ما بعد کی شرائط تھی پڑھ لی. آج جو ہے وہ خود اس ضمیر فصل کے لیے 2 شرطیں ہیں. خود ضمیر فصل کے لیے کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ضمیر فصل ہمیشہ مرفوع ہوگی. کیا ہوگی؟ کبھی بھی ضمیر منفصل جو ہے یا تو مرفوع ہوتی ہے یا مجرور ہوتی ہے. اگر نشان ضمیر ہے کیوں ضمیر منفصل مجرور نہیں ہوتی؟ ایسا ہی یہاں ضمیر منصوب متصل ہے، مرفوع متصل ہے، مجرور متصل ہے، لہو، لہما، لہوا وغیرہ. اور ضمیر مرفوع منفصل اور منصوب منفصل، یہ جو ضمیر ہے ہمیشہ مرفوع ہوگی، کبھی بھی منصوب نہیں ہوگی. بات آ جائے گا، کوئی مشکل تو نہیں ہے. ایک یہ شرط. دوسری شرط یہ کہ یہ ماقبل کے مطابق ہوگی. اگر ماقبل جو ہے وہ مخاطب تو یہ ضمیر منفصل جو ضمیر فصل ہے یہ بھی مخاطب. اگر وہ غائب تو یہ بھی غائب. اگر وہ متکلم ماقبل تو یہ بھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماقبل جو مبتدا ہے وہ کیا ہو، وہ متکلم ہو اور ضمیر اب جو یہ ہمیشہ کیا ہوگی، ماقبل کے مطابق ہوگی، کبھی بھی ماقبل سے جدا نہیں ہوگی. بات آ جائے گا. یہ 2 شرطیں خود اس ضمیر کے لیے. تو کل 6 شرطیں ہو گئی ہے. کل کے 4 اور آج کی 2 ملائے کل 6 شرطیں پوری ہو گئی. بات آ جائے بالکل کوئی مشکل تو نہیں ہے. وَيُشْتَرَطُ لَهُ فِي نَفْسِ أَمْرَانِ. خود اس کے لیے، اس ضمیر کے لیے. کس ضمیر کے لیے؟ اس ضمیر فصل کے لیے 2 امروں کو کیا اس کے لیے خود اس کے لیے شرط کے طور پر قرار دیا جاتا ہے. احدهما من ذاك الامران الامر الاول. امر اول کیا ہے؟ ان یکون بصیغۃ المرفوع. ہمیشہ یہ ضمیر کیا ہوگی؟
مرفوع ہوگی ہے. فیمتنع کہہ رہے ہیں اس شرط کی بنا پر یہ ممتنع ہے. اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے زید ایاہ الفاضل. کیوں؟ کیونکہ ایاہ اور منصوب لے کر آ گئے. یہ مثال اصل غلط ہے. یہ یا وانت ایاک العالم ہو، یہ کہنا بھی کیا بولے غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ایاک ضمیر منصوب منفصل ہے، مرفوع ہم نے شرط لگائی ہے. واما لیکن کہنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں انک ایاک الفاضل فجائز. یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ یہ دو مثالیں تو ممتنع پر یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ انک ایاک الفاضل کہہ رہے فجائز علی البدل عند البصریین. یہاں پہ کہہ رہے ایاک جو اس کا کاف انک اسم ہے، اس اسم سے انک تم ایاک اس سے بدل بنا لیں گے. بات آ رہی ہے. اور وہ منصوب ہے تو یہ ضمیر بھی کیا بولے منصوب ہے منفصل. فجائز علی البدل عند البصریین، بصرہ والے بولتے بدل ہی ہے. اور وہ علی التوکید عند الکوفیین، کوفہ والے کیا بولتے ہیں کہ نہیں یہ بدل نہیں بلکہ تاکید ہے. والثانی شرط ثانی ان یطابق ما قبلہ، یہ جو ضمیر ہے فصل ہے یہ ما قبل کیا بولے مطابق ہو. فلا یجوز ہو، کہہ یہ نہیں کہہ سکتا کنت هو الفاضل هو الفاضلہ. کنت کیا ہو گیا سب ہو گیا نا انت کنت ہو گئی ہے نا ہے. کنت ہے کنت جو بھی کنتو پڑھے کنتو انا اپنی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ مثال غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہہ رہے کیوں کنتو کے اندر ضمیر انا اور ضمیر فصل کیا رہی ہوا مطابق ہے ما قبل کے نہیں ہے. ما قبل کے جو مبتدا جس کا بنا رہے ہیں اس کیا ہونا چاہیے بولے ضمیر مطابق ہونا چاہیے. اگر وہ غائب تو یہ غائب. یہاں پہ وہ متکلم ہے اور یہ کیا بولے غائب کی. فاما قول جریر ابن الخطفی، یہ ایک شاعر ہے جریر ابن خطفی. آج بہت دماغ خراب کرے گا آپ لوگوں کا. اس نے کیا کیا جریر ابن خطفی نے اس نے ایک شعر انشاد کیا. اس نے آغا کونین کی طرح شاعر ہے جریر ابن خطفی. شعر کیا کہا اس نے وَكَائِن بِالْأَبَاطِحِ مِن صَدِيقٍ يَرَانِي لَوْ أُصِبْتُ هُوَ الْمُصَابَى. یہ اپنے دوست کے بارے میں کہہ رہی ہے. اب ادھر جو ہے نا یہ ادھر آ کے نحوین کا جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کیا ہے بتائیں؟ جھگڑا یہ کہ یرانی یا متکلم مفعول اول اصل میں کیا مبتدا بات آ رہی ہے. یرانی دو مفعولی افعال قلوب میں سے. لو اصبت هو المصابہ، المصابہ مفعول ثانی. ہوا یہ کیا ہے ضمیر فصل. اب کہہ رہے ہیں یہ ضمیر فصل اس ضمیر متکلم کے مطابق نہیں ہے. تو یہاں پہ آ کے اس جریر ابن خطفی کے شعر میں ہر نحوین آ کے اپنے اپنے نظریے بیان کیے. بات آ جاؤ گی. اس شاعر نے آ کے سب کو کیا وہ متردد کر دیا. یہاں پہ شعر کیا کہ اس نے یرانی لو اصبت والمصابہ اپنے دوست کے بارے میں کہنا چاہ رہی کہ میرا دوست کیا ہے وہ یرانی مجھے لو اصبت اگر مجھے کوئی مصیبت آئے تو وہ میری مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتا ہے. میرا دوست میری مصیبت کو دوست ہوتا ہی وہی جو دوست کی مصیبت کو اپنی. آج کل تو مطلب کی دوستیاں ہوتی ہیں. بات ضروری نہیں ہو رہی. کوئی مطلب نکالنا ہو تو دوستی کر لیتا ہے. یرانی لو اصبت هو المصابہ، وہ میرا دوست کیا دیکھتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ بھئی میرے دوست کی جو مصیبت ہے وہ میری مصیبت ہے. وکان قیاسہ یرانی انا. ابن حشام کہہ رہے قانونی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا یرانی لو اصبت انا المصابہ. کیا دیکھتا ہے وہ لو اصبت اگر کیا مجھے کوئی مصیبت آئے تو انا المصابہ کہ میں مصاب ہوں. انا لے کر آئیں گے تو یا متکلم ہے انا مطابقت ہو جائے گی. ادھر تو کہہ قانون کے خلاف مطابقت نہیں ہے تو قیاس کیا ہونا چاہیے تھا یرانی انا مثل انترانی انا. جیسا کہ انترانی انا میں انترانے کے اندر کیا ہے وہ یا جو ضمیر متکلم ہے مفعول اول اور انا کیا بولیں وہ بھی ضمیر متکلم. دونوں کے ضمیر متکلم جو پیچھے گزر گیا آیت قرآنی بالکل قانون کے مطابق ہے وہ. بات آج ہوگی. یہاں تک قانون کیا ہونا چاہیے تھا ہوا کہ ضمیر نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ضمیر فصل کے اندر شرط لگائی کہ ما قبل کے مطابق ہو. یرانی کے اندر انا ہے یا متکلم ہے اور ہوا ضمیر غائب ہے تو قانون نحوی کے خلاف یہ شعر ہو رہا ہے. تو اب کیا کریں؟ اب کہہ رہے فقیلہ. اب آ کے کہہ رہے
نحوی نے آ کے کہا فقیل پس کہا گیا لیس ہوا فصلا وانما توکید للفاعل. ایک رائے کے بولے بھائی ضمیر فصل ہی نہیں ہے, یرانی کے اندر ضمیر ہے جو یرانی کا فاعل ہے, یا مفعول اول المساوی مفعول ثانی, وہ فاعل کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ صدیق کی طرف لوٹ رہی ہے. وہ کہاں لوٹ رہی ہے بتائیں؟ یہ یرانی کے اندر جو ہوا ہے نا, یہ ہوا اس ہوا کے لیے تاکید ہے. یہ یرانی لو صبت ہوا کیا بولے آگا؟ یرانی کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہے اس کے لیے کیا تاکید ہے؟ یہ ضمیر فصل وصل نہیں ہے. ایک قول واضح ہو گیا, مشکل تو نہیں ہے کوئی. فقیل لیس ہوا فصلا, یہ ہوا جو ہے فصل نہیں ہے, وانما ہوا توکید للفعل. فقط اور فقط کیا بولے؟ یرانی کا جو فاعل ہوا اس کے لیے کیا آگا؟ تاکید ہے. یہ کوئی نہیں, ایک قول. اب اقوال دیکھیں کتنے آ رہے ہیں. وقیلا قول ثانیہ کے بولے بل ہوا فصل, بلکہ کیا بولے یہ فصل ہے. اب عبارت سے پہلے دیکھیں اس نے فصل کس طرح بنایا, اس نحوی نے کس طریقے سے فصل بنایا ہے. اور سنیں, یہ نحوی آ کے بول رہے کہ بھی یہ ضمیر فصل اس طریقے سے کہ یہاں پہ یرانی میں متکلم اپنے دوست کو اپنی منزلت پر قرار دے رہے ہیں. دوست ہے نا, کہہ رہے کہ میرا جو دوست ہے وہ اصل میرا دل و جان ہے, فرق ہی نہیں ہے, دوست اور میں ایک ہی ہے. بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ بعض حضرات ایسی دوستی کرتے ہیں وہ دوست کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں. ایسے دیکھیں گے اپنے مدارس میں بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ, جس سے دوستی ہوتی ہے وہ بالکل اس کی محبت میں کیا ہوتے ہیں مطلب پاگل ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں, ہوتی ہیں نا دوستیاں. تو یہ شاعر بھی کہہ رہے کہ وہ جو میرا دوست ہے وہ اصل مجھ سے الگ ہی نہیں, وہ میرا نفس ہے, میرا دل و جان ہے وہ. تو یہاں پہ کہہ رہا وہ یرانی جو ہے نا اصل میں یہ ضمیر متکلم, وہ اصل ضمیر جو ہوا یعنی جو اندر جو ضمیر ہے نا وہ یہ ضمیر متکلم اسی ہوا کی جگہ پر ہے. یہ اصل میں یہ یرا نہو ہے, یہ ضمیر متکلم نہیں ہے, ضمیر غائب ہی ہے. یہ دوست کو اپنا نفس قرار دیا اس نے, کہنا جی اپنا نفس قرار دیا تو ضمیر غائب آ گئی. جب ضمیر غائب آ گئی تو یہ ہوا اسی ضمیر غائب کے مطابق ہو گیا, تو یہ ضمیر فصل ہو گئی. آئی بات سمجھ؟ اگر مطلب سمجھ آئے تو پھر عبارت بھی سمجھ آئے گی. بات واضح آگا جعفر؟ یہ کہہ رہا دوست مجھ سے جدا ہی نہیں کوئی, وہ میرا نفس ہی ہے. وہ تو یرانی کے اندر جو انا ہے نا, انا جو اپنی بات کر رہا ہے, کہہ رہا وہ میں وہی ہے, وہ ہوا ہی ہے, وہ الگ تھوڑی ہم دونوں تو ایک ہی ہے. بات آ جائے آگا. وقیلا بل ہوا فصل, قول آگے کیا کہہ رہا ہے یاسین؟ ایسی دوستی کی آپ نے کبھی کسی کے ساتھ؟ بہت برے انسان ہے آپ. وقیلا بل ہوا فصل, ایک قول آگے کیا بولے نہیں یہ ضمیر فصل ہے. یہ کیوں؟ فقیل لما کان صدیقہ بمنزلت نفسہ, جب اس نے کیا قرار دے دیا دوست کو اپنے نفس کی منزلت پر, کوئی فرق ہی نہیں ہے, وہ اور میں ایک ہی ہیں. حتی کان اذا اصیبہ, یہاں تک کہ جب کیا کوئی بھی مصیبت کیا آئی, اذا اصیبہ کوئی بھی مصیبت, ہاں کان اذا اصیبہ کبھی کسی مصیبت میں کیا کوئی مصیبت اس کے اوپر آ جائے, اصیبہ یعنی کہ مصاب بالشیء, کسی چیز میں کیا مصیبت میں آ جائیے, تو کأن صدیقہ ہوا قد اصیبہ, ایسے ہی کہ جیسا کہ اگر ایسو کی مصیبت آ جائے تو کأن صدیقہ گویا کہ دوست کو بھی کیا وہ مصیبت آ گئی. اس کو بخار چڑھا, دوست کو بھی بخار چڑھ گیا. اس کو مثلا کوئی بیماری ہو گئی تو دوست کو بیماری ہو گئی, یہ کہنا چاہ رہا ہے. یہ ایسے کوئی پیسے چلے گئے دوست کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. بات ایسے دوستی ہوتی ہے ایسی. فجعل ضمیر الصدیق بمنزلت ضمیرہ, کہہ رہا ہے جو ضمیر صدیق تھی نا وہ یرانی کے اندر, اس ضمیر کو اس نے کیا اپنی ضمیر کی منزلت پر, انا کی منزلت پر قرار دیا. یعنی کیا, یعنی یہ یرانی میں ضمیر متکلم یہ وہی ہوا ہے. یہ جب ہوا ہے تو لوٹ رہی صدیق کی طرف, اور یہ جو ہوا ہے پھر کہہ رہے کوئی اشکال نہیں ہے, ضمیر فصل. مطلب سمجھ آیا؟ دقیق یہ بات یہ ہے. فجعل ضمیر الصدیق بمنزلت ضمیرہ, لأنہ کیوں, لأنہ کیونکہ صدیق نفس نفس متکلم ہے. لأنہ کی لوٹ رہی صدیق کی طرف, نفس متکلم فی المعنی, کہنا معنی میں الگ ہے ہی نہیں ہے, یہ اور دوست ایک ہی ہے. بات آ رہی ہے غیوب؟ لأنه نفسه في المعنى, دوست جو ہے وہ مولانا متقیان نے کہا دوست ہیرے کی مانند ہوتا ہے اور بھائی جو ہے سونے کی مانند ہے. یعنی دوست کی قیمت ہو بھائی سے بھی زیادہ بیان کی. بعض اوقات انسان جو ہے وہ کچھ ایسے امور زندگی ہوتے ہیں انسان ماں کو نہیں بیان کر سکتا لیکن دوست کو جا کے بیان کر دیتا ہے. ایسا ہی
تو دوستی کا رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے، اس کی قدر کریں اور مخلص رہیں اس رشتے کے ساتھ. اچھا، یہاں تک بات آ رہی ہے. دوسرا قول سمجھ آئیے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہہ رہے ہیں کہ یارانی یہ ضمیر متکلم ہوئی، ضمیر غائب کی جگہ پر ہے. اس نے دوست کو اپنا لفظ قرار دیا اور دوست کو لفظ قرار دیا، ضمیر بھی کیا وہ ایک جیسی ہو گئی، یعنی متکلم کی ضمیر وہ ہوا میں تبدیل ہو گئی. عجیب قول ہے، لیکن کیا یہ بھی قول ہے قیلہ کا یہ بیان کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں وقیلہ، ایک اور قول، دو قول ہو گئے، تیسرا قول وقیلہ ہوا علی تقدیر مضاف الی الیاء. کہنا یہ جو یارانی نا اصل میں کہنا یہ ایک مضاف الی الیاء تقدیر میں اس یا سے پہلے ایک مضاف ہے. بات واضح ہو رہی ہے آگے؟ اس یا متکلم سے پہلے کیا بولے ایک مضاف ہے. یہ علی تقدیر مضاف الی الیاء ای یرا مصابی، اصل میں کیا بولے یرا مصابی. والمصاب حینئذ مصدر، مصاب سے کیا ہو جائے گا؟ خود مصاب جو عبارت کے اندر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مصدر ہو جائے گا. کقولہم، کہہ رہے جیسے یہ اس قول کی طرح ہے عرب کے جبر اللہ مصابک، خدا کیا تمہاری مصیبت کو، ای مصیبتک، تمہاری مصیبت کو کیا کرے؟ جبر کرے، جبران کرے. ای یرا مصابی هو المصاب العظیم، یعنی کیا وہ میری مصیبت کو کیا جانتا ہے؟ وہ میری مصیبت کو دیکھتا ہے میرا دوست، مصاب عظیم، عظیم مصیبت دیکھتا ہے. تو یہاں پہ اصل میں کیا بولیں؟ یہ مصاب اضافہ ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف، اور یہ جو مصاب جو عبارت میں مفعول ثانی نے بولے کیا بولے؟ وہ مصاب مصدر حدث کے معنی میں یہ، اور یہ مصدر کے لیے صفت بھی آئی ہے المصاب العظیم تقدیر میں. بات آ گئی کچھ آگا؟ کہہ رہے ہیں یہ حذف صفت آپ کیسے لے کے آ گئے؟ کہہ رہے ہیں ومثلہ فی حذف الصفہ، کہہ رہے ہیں یہ حذف صفت اس کے لیے ہمارے پاس دلیل قرآن سے موجود ہے. قرآن سے دلیل کیا ہے؟ الآن جئت بالحق. غور سنیں، یہ تیسرا قول تھوڑا دقیق ہے. کہہ رہے ہیں الآن جئت بالحق، کہہ رہے ہیں چلے ہم نے مان لیا کہ یہ مصاب مصدر ہے، تو آپ صفت کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں صفت جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بھی کیا ہے؟ حذف ہوتی ہے. یہاں پہ الآن جئت بالحق ای الواضح، حق الواضح ہے. تقدیر میں حق کے بعد کیا بولے؟ حق مصدر ہے نا، اور یہاں پہ کیا بولے؟ یہ حق کے ساتھ تقدیر میں صفت کا رکھنا ضروری. یہاں پہ کیوں ضروری ہے تقدیر میں؟ الآن ابھی کیا جئتا اے محمد مصطفیٰ تم حق واضح لے کر آ گئے. کیوں؟ کہہ رہے وَإِلَّا، اگر آپ تقدیر میں صفت نہ رکھے حق واضح، لَكَفَرُوا بِمَفْهُومِ الظَّرْف، تو کہہ رہے مفہوم ظرف سے ان کا کیا کفر ثابت ہو جائے گا. کن کا؟ حضرت موسیٰ سے پہلے جو لوگ تھے، جو عیسیٰ کے ماننے والے، وہ کافر تو نہیں تھے نعوذ باللہ، ایک نبی کی شریعت پر تھے، نبی کے کیا امتی تھے وہ. الآن ابھی اگر بولے صرف حق لے کر آئے، نہیں پہلے حق نہیں باطل تھا، وہ سب کے سب ان کا کافر ہونا ثابت ہو جائے گا. عبارت دقیق ہے. بات آ رہی ہے جعفر؟ کہہ رہے اس لیے حق کے ساتھ صفت کرنا ضروری ہے. پہلے بھی حق تھا، ابھی حق واضح ہے. بات آ رہی ہے. وَإِلَّا، اگر کہہ رہے آپ صفت کو تقدیر میں نہ رکھیں مصدر کے ساتھ، تو لَكَفَرُوا، تو ان کا کفر ثابت ہو جائے گا بمفہوم ظرف، ظرف کے مفہوم سے. مفہوم ظرف کیا ہے؟ وہ الآن. الآن ابھی حق لے کر آئے، یعنی کہ پہلے باطل تھا، ابھی حق کے واضح ہے بالکل کھلم کھلا. پہلے بھی حق تھا، حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ جو لے کر آئے تھے، لیکن ابھی کیا؟ ابھی واضح حق خدا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیجا. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی آگے؟ فلا نقیم لهم، کہنے کا ہے دوسرے ابھی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ای نافعا، وزن کے بعد کیا بولے یہاں پہ؟ صفت نافعا، وزن نافع. ہم قیامت کے دن کیا ان کے لیے قیام نہیں کریں گے کیا؟ وزن کا، یعنی کیا؟ نفع دینے والا وزن کا. بات آ رہی کیوں؟ لأن اعمالهم توزن، کیونکہ ان کے اعمال کے تولے جائیں گے، وہ بیچاروں نے کچھ نہ کچھ عمل کیے. ومن خفت موازین، بدلیل من خفت موازین، کہہ رہے قرآن خود آئے تھے من خفت موازین، کہ ہلکے کیا ہے؟ جو موازین ہوں گے کیا ہوں گے؟ وہ ہلکے ہوں گے وہ، لیکن کیا جو اعمال ہیں ان کو تولا تو جائے گا. بات ضروری نہیں ہو رہی. تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ وزن کے بعد نافعا، یعنی کہ ابھی جو بدبخت تھے جنہوں نے کیا نبی کو اذیتیں دی یا نبی کی بات نہیں مانی، صحیح ہے، تو کہہ رہے ان کے اعمال ان کے ایک نفع دینے والے وزن میں نہیں تولا جائے گا. تولا تو جائے گا لیکن نافع نہیں ہوگا، وہ اعمال ایسے ہوں گے، وہ میزان کیا نافع نہیں ہوگا. بات آ جائے گا. نافع ترین میزان کون ہے؟ وہ
نافع ترین میزان حب علی ابن ابی طالب ہے، جو قیامت کے دن آپ لوگوں کو نفع دے گا. بات آ رہی ہے؟ اچھا یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ بھی اشکال کیا گیا، یہ خیر سے یہ جو یہاں پہ انہوں نے ترکیب کی ہے اس کے اوپر اشکال ہے. اشکال کیا ہے؟ کہہ رہے کہ قد یقال، یہ خارج سے ایک مطلب سن لیں کہ یہاں پہ جو اصل صفت رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے جو اعمال ہیں ان کے اعمال لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، وزنا یہاں پہ اعتبار کے معنی ہے. اصل قیامت کے دن ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے؟ اور یہ آیت تفسیر کرنے جا کے دیکھیے آپ لوگ، یہ آیت اس لیے بنا سکتے ہیں کہ وہ حضرات کہ جو ولایت علی کے بغیر اپنے اعمال انجام دیتے ہیں ان کے لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کوئی بھی کیا بولے ان کے اعمال کی ولایت کے بغیر کسی بھی قسم میں کوئی بھی لا نقیم ہو لهم کسی قسم میں کوئی اعتبار نہیں. کیوں؟ کیونکہ میزان اعمال کیا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. بات آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ صفت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَجَازُوا، اور کہہ رہے نحویین نے یہ بھی جائز قرار دیا سیرا بزید سیر، سیرا بزید سیر بتقدیر صفت، صفت کو تقدیر میں رکھے. میں نے کیا زید کو سیر کرائی، سیرا زید کو سیر کرائی گئی، سیر ایک سیر، کیسی سیر؟ بتقدیر صفہ ای واحد، ایک سیر کرائی، ایک سیر کرائی کا وہ لیا کرنٹ کے اور واپس لے کر آئیں گے، ایک سیر، یہ ایک سیر ہو گئی. دوسری سیر کا ڈڈیال سے دلیل کے، تو ایک سیر کرائے، سیر واحد. وَإِلَّا لَمْ يُفِدْ، کہہ رہے کہ اگر آپ تقدیر میں صفت کو نہ رکھیں تو کوئی معنی نہیں دے گا. سیر کرائی گئی سیر، کیا معنی ہوگا؟ اس لیے کہہ رہے کہ تقدیر میں صفت کو رکھنا ضروری ہے. تو کہہ رہے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مصعب کے ساتھ عظیم صفت آ رہی ہے، یعنی کہ میرے دوست کی نظر میں میری مصیبت عظیم مصیبت ہوتی ہے. بات آ رہی نہیں ہو رہی؟ وَزَعَمَ ابن الحاجب، ابن حاجب نے آ کے جو ہے بولا کہ ابن حاجب نے گمان کیا ان الانشاد لو اصیبہ باسناد الفعل الى ضمیر الصدیق، کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر کو جو انشاد کیا اور یہاں پہ اصیبہ جو فعل ہے، اصبت لو اصیبہ، کہہ رہے ہیں یہاں پہ فعل کی اسناد دے رہے ہیں الى ضمیر الصدیق، صدیق کی طرف لوٹنے والی ضمیر کی طرف. کس کی اسناد ہے بتائیں؟ اس فعل اصیبہ کی اسناد کس کی طرف ہے؟ اس ضمیر کی طرف ہے جو لوٹ رہی صدیق کی طرف. لو اصیبہ وَإِنَّ هُوَ تَوْكِيدٌ لَهُ، اور ہوا جو ہے نا وہ اس اصیبہ کے اندر جو ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے صدیق کی طرف، اس کے لیے تاکید ہے. لو اصیبہ، جب بھی میرے دوست کو کیا کوئی مصیبت آ جائے تو ہوا کیا بولے مصیبت مصابن عظیمہ، میرے لیے کیا وہ عظیم مصیبت ہے. اول ضمیر یرا، یا کہہ رہے یہ ہوا تو اس صفتوں کے اندر جو ضمیر ہے اس کے لیے تاکید ہے، یا کہہ رہے یرا کے اندر جو ضمیر ہے جو لوٹ رہی صدیق کی طرف اس کے لیے تاکید ہے. یہ قال، پھر ابن حاجب کہہ رہے اذ لا یقول عاقل، کہہ رہے آپ نے جو ترکیب کیا، میں ترکیب کیا کہتی ہے اوپر جو آپ ترکیب کر رہے ہیں، ترکیب کیا کر رہے ہیں کہ اس مصیبت کو لا کے آگے کہہ رہے ہیں کہ مصدر ہے یہ، اور تقدیر میں کیا اس کو اضافہ کر رہے ہیں یا متکلم کی طرف. کہہ رہے ہیں کہ عاقل اس طرح نہیں کہتا. کیا نہیں کہتا؟ یرانی مصابا اذا اصابتنی مصیبت، یرانی مصابا اذا اصابتنی مصیبت، کہ کیا میں مصاب میں دیکھتا ہوں اپنے دوست کو اذا اصابتنی مصیبت، جب بھی کیا وہ مصیبت آ کے پڑ جائے، اذا اصابتنی مصیبت. کہہ رہے عاقل جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کوئی عاقل یہ بات تھوڑی بولے گا کہ جب مصیبت آئے تو میں اس کو مصیبت میں دیکھتا ہوں. یہ تو عقلی سی بات ہے کہ انسان کے اوپر جب مصیبت آئے تو مصیبت میں ہوتا ہے وہ. اب عاقل آ کے اس کو تھوڑی بولے گا اپنے دوست کے لیے کہ جب بھی اس کے اوپر مصیبت آئے تو میں اس کو مصیبت میں دیکھتا ہوں. بات آزوری، یہ قبیح قول ہے. یہ ابن حاجب کہہ رہے ہیں کہ یہ عاقل ایسی بات نہیں کرتا. بات آزوری ہے. وعلی ما قدمناه من تقدیر الصفہ، ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ بات صحیح ہے آپ کی، ابن حاجب سے بولنا کہہ رہا آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بات اس وقت صحیح ہے کہ جب آپ تقدیر میں صفت کو نہ رکھیں مصدر کے بعد. وعلی ما قدمناه من تقدیر الصفہ لا یتجہ الاعتراض، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تقدیم کیا صفت کو تقدیر میں رکھنے سے مصاب کے بعد عظیم کو جو رکھا، لا یتجہ الاعتراض، کہہ رہے ہیں اس عظیم کو تقدیر میں رکھنے کے بعد ابن حاجب کا اعتراض کیا بولے وہ، یعنی کہ مصیبت میں انسان اگر مصیبت میں پڑے تو میں اس کو مصیبت دیکھتا ہوں نہیں، جب کہ اوپر کوئی مصیبت آئے تو میں اس کی مصیبت کو چھوٹا نہیں عظیم مصیبت سمجھتا ہوں اپنے دوست کی مصیبت کو. کہنا جب عظیم کو میں تقدیر میں رکھا تو ابن حاجب کا اعتراض اب متجہ نہیں ہوگا.
بات واضح ہو رہی ہے آگے کچھ؟ ویروا الغرض، یہ جو 1 2 3 4 5 قول ہو گئے کل. فقیلہ 1، وقیلہ 2، اس کے بعد وقیلہ 3 مضاف والا، اس کے بعد ابن حاجب والا 4، اور اب یہ 5واں. ویروا کہہ رہے ہیں اس طرح بھی اس شعر کو پڑھا گیا. کس طرح پڑھا گیا؟ یراہو. کیا پڑھا ہے بولے؟ یرانی نہیں بلکہ یراہو. وکائن بالاباطح من صدیق یراہو لو اصبت هو المصابہ. کہہ رہے ہیں یراہو پڑھا گیا ہے. ای یرا نفسہ، یعنی کہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ وتراہو بالخطاب، خطاب کے ساتھ تراہو بھی پڑھا گیا ہے. ولا اشکال حینئذ ولا تقدیرہ. کہہ رہے ہیں جب یراہو یا تراہو پڑھا جائے تو نہ ہی کوئی اشکال وارد ہوگا اور نہ ہی کسی تقدیر کی ضرورت ہے. ابن شام کہہ رہے ہیں والمصاب حینئذ مفعول. کہہ رہے ہیں مصاب جو آخر میں جا رہا ہے وہ مفعول ہے، اس مفعول ہے وہ، یعنی کہ المصابہ یعنی وہ الذی اصیبہ کہ جس کے اوپر کیا مصیبت آئی، اس مفعول ما وقع علیہ الفعل. لا مصدر معنی حدث میں نہیں، مصدر وصدر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ولم یطلع علی ہاتین الروایتین بعضهم. کہہ رہے ہیں بعض جو ہے وہ ان دو روایتوں پر، کن دو روایتوں پر؟ یراہو اور تراہو پر آگاہ نہیں ہوئے. فقال پس ان بعض نے کیا کہا؟ ولو انه قال، اگر شاعر یراہو کہتا تو لکان حسنا. جبکہ یہ روایتیں موجود ہیں، شاعر جو خطفی ہے اس نے جب شعر کو نقل کیا تو یہ بھی شعر نقل کیا گیا یراہو اور تراہو. ای یرا الصدیق نفسه مصابا اذا اصیب. اب آخر میں آ کے بہت آسان ہو جائے گا. یرا الصدیق نفسه اپنے دوست کو کیا دیکھتا ہے؟ نفسه اپنے آپ دیکھتا ہے. مصابا کب؟ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت پڑے تو اپنے آپ کے اوپر کیا اس کو مصیبت لگتی ہے. اذا اصیب جب بھی کیا اس دوست کے اوپر کوئی مصیبت پڑے تو کیا دیکھتا ہے یہ کہ ہوا مصابہ، کہ یہ خود کیا بولیں گے؟ اس مصیبت کا گرفتار ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ کوئی بھی تکلیف ہو دوست کو تو اسے کیا لگتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے. تو یہ ایک شعر تھا، اس پہ یہ انہوں نے اتنا سر میں درد کیا. بات واضح ہے؟ کچھ سمجھ آیا؟ سر کے اوپر سے گزر گیا آپ لوگوں کے. آغا جعفر سمجھ آیا؟ ایک جملہ خلاصے کے اندر سن لیں، جو اقوال تھے اس کا مجھے دیکھیے کہ یہاں پہ شرط ثانی کے اندر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یرانی لو اصبت تو ہوا یہاں مطابق نہیں ہے. اس کا مطابق ہونا ضروری ہے. اگر مطابق نہ ہو تو یہ سارے کے سارے اقوال آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ نحوی کی مخالفت ہو رہی ہے. ہوا ضمیر غائب ہے، یرانی ضمیر متکلم ہے. آخر میں آ کے ابن شام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو روایتیں شعر موجود ہیں، یراہو اور تراہو. جب یہ دونوں روایتیں آ جائیں گی تو ہوا ضمیر فصل ان دونوں ضمیر غائب کے مطابق ہو جائے گا. شعر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یرا صدیق کو، صدیق دیکھتا ہے، صدیق کو فاعل کیا دیکھتا ہے؟ نفس، اپنے نفس کو کیا دیکھتا ہے؟ مصاب، یعنی کہ جس کے اوپر اپنے ساتھ کے وہ نفس دیکھتا ہے کہ جس کے اوپر مصیبت آئی. کب؟ اذا اصیبہ جب کہ میرے اوپر مصیبت آ جائے. اذا اصیبہ یعنی کہ صدیق کے اوپر جب مصیبت آئے تو کیا دیکھتا ہے کہ گویا شاعر کیا دیکھتا ہے کہ میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے. یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. بات واضح آ گئی ہوں کہ مضاف تبدیل میں رکھنے کی ابن حاجب واجب کے قول کی ضرورت نہیں ہے. بات واضح یہاں تک بالکل. یہ الحمدللہ مسئلہ اولا ختم ہو گیا. ہم نے کل بیان کیا کہ ضمیر فصل کے اندر تشریح میں 4 مسئلوں میں گفتگو ہوگی. پہلے مسئلے میں شرائط بیان کرتی. کتنی شرائط ہیں آغا عاشق ضمیر فصل کے لیے؟ ضمیر فصل کے لیے 2 شرط ہیں. پوری رات لیلا مجنون کی کہانی سنی آپ نے. آخر حالت پوچھا کہ لیلا مرد تھی یا عورت تھی. کتنی شرط ہے؟ 4. 2 ماقبل کے لیے آپ نے پوری رات لیلا اور مجنون کی کہانی سنی. 6 شرائط ہیں. 2 ماقبل کے لیے بولے آغا، 2 ما بعد کے لیے، 2 خود اس کے اپنے کے لیے. صحیح ہے بھائی؟ آج دوسرا مسئلہ بہت آسان ہے. المسئلۃ الثانیہ فی فائدتہ. کل اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ضمیر کا فائدہ کیا ہے. یہ کلام عرب ایک لغت اللہ، لغت القرآن، لغت النبی، عربی جیسی زبان دنیا میں نہیں ہے. آج تک جو ہے دنیا عاجز ہے عربی جیسی. عربی اشعار، قرآن کریم جیسی زبان دنیا کے اندر لا یوجد. بات آ رہی ہے؟ انٹرنیشنل زبان ہے. یہاں پہ آپ لوگ عربی کے اوپر کام کریں. عربی ابھی بھی دنیا کی کم سے کم 35 ممالک کے اندر بولی جاتی ہے. افریقہ میں بھی کیا عربی لوگ بول رہے ہیں. بات آ رہی ہے؟ عرب کنٹریز سارے کے سارے. تو عربی ضرور باہر جلفی عربی، اپنی عربی مضبوط کریں. فائدہ مند زبان ہے. اب کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ضمیر فصل کا؟ کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ 3 فائدے ہیں اس کے. وہی ثلاثۃ امور ہے. ایک لفظی فائدہ ہے اور 2 معنوی فائدے ہیں. لفظی فائدہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ ضمیر فصل جو ہے نا
ایک دفعہ آپ آ کے جب بولتے ہیں ادھر دیکھیں زید المنطلق، تو اب سننے والے کو میں نے کہ بولا زید المنطلق، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ المنطلق زید کی صفت ہے، تبادر ہو سکتا ہے نا ایک دم سے، زید کون ہے؟ زید، منطلق زید صفت، ایسا ہی ہے۔ ضمیر فصل آ کے یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جو بعد ہے نا یہ خبر ہے، صفت نہیں ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، فائدہ لفظی۔ فائدہ لفظی کیا ہے؟ ضمیر فصل آ کے بیان کرتی کہ جو تابع بعد میں آ رہا ہے تابع یہ خبر ہے، صفت نہیں ہے، یہ لفظی فائدہ۔ فائدہ معنوی کیا ہے؟ کہہ رہا معنوی فائدہ ہے تاکید کے لیے آتی ہے، کس کے لیے آتی ہے بتائیں؟ تاکید کر دی صرف آ کے، یہ بات آ رہی ہے۔ ایک لفظی فائدہ، معنوی فائدہ، معنوی فائدہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے۔ تیسرا جو فائدہ ہوئی معنوی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علماء بلاغت بولتی ہے اختصاص، مختص کرتی ہے، یہ حصر کا فائدہ ہوتی ہے، اختصاص کا فائدہ ہوتی ہے۔ کون؟ ضمیر فصل، یعنی کیا؟ یعنی اولئک ہم مفلحون، مفلحون جو مفلحون کی جو اسناد ہے اولئک کی طرف، فقط انہی لوگوں کی طرف ہے، کوئی اور کامیاب نہیں ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کے اندر لوگ پڑھیں، خدا نے پہلے صفتیں بیان کی ساری کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین الذین الذین، پھر آ کے بولا اولئک ہم، یہ لوگ کیا بولے؟ کامیاب ہیں۔ تو مفلحون ہم آ کے کیا کر رہی ہے؟ ہم آ کے یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ افلاح، یہ فلاحیت جو ہے فقط ثابت ہے انہی لوگوں کے لیے۔ یہ اختصاص مختص کر رہا ہے مفلح کو اولئک کے ساتھ، مسند کو مختص کر رہا ہے مسند الیہ کے ساتھ، یہ معنی فائدہ۔ یہ بہت اہم بات ہے، آج کی بات آج ہے۔ احدها المسألة الثانية في فائدته وهي ثلاثة امور، کتنے امور ہیں آغا؟ احدها لفظی، پہلا کیا بولے؟ لفظی ہے۔ وهو الاعلام من اول الامر، لفظی فائدہ کیا ہے؟ کہہ رہے اعلام کر دینا اول امر سے، کیا؟ بأن ما بعده خبر لا تابع، کہ ضمیر کے بعد والا کیا بولے؟ خبر ہے، تابع نہیں ہے۔ ایک دو آپ بولتے ہیں زید المنطلق، ایک دو بولتے ہیں زید هو المنطلق، ہوا جب بیچ میں لے کر آئے تو اعلام کر رہا ہے کہ المنطلق خبر ہے، زید مبتدا۔ ولہذا سمی فصلا، کہہ رہے اسی وجہ سے کیا فصل کا نام، کیوں؟ لأنه فصل بین الخبر والتابع، کیونکہ یہ کہہ رہے جدا کرتا ہے خبر کو اور تابع کو۔ یہ آ کے بیان کرتا ہے کہ یہ المنطلق خبر ہے، یہ تابع نہیں ہے زید کا۔ پہلے کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ المنطلق زید کی صفت ہے، تابع ہے، ایسا ہی لگ رہا تھا، اس نے آ کے فصل جدائی ڈال دی۔ وعمادا، اور عماد کا جاتا ہے، کیوں؟ لأنه يعتمد علیہ معنی الکلام، کیونکہ کلام کے معنی کا اعتماد اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ آگا؟ اگر آپ نے زید المنطلق کو بولا تو کیا کلام لگتا ہے کہ صفت ہے یہ، اب جب ہوا لے کر آئے تو اب کلام پورا کا پورا آ کے سمجھ آ گیا کہ زید مبتدا، ہوا المنطلق خبر، ہوا کے بیچ میں ضمیر فصل، ضمیر عماد، کیونکہ اگر ضمیر نہ ہو تو کلام کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ صفت ہے یہ۔ تو اعتماد کلام کس کے اوپر کر رہا ہے؟ اسی ضمیر فصل کے اوپر۔ بات آ گئی آگا؟ واکثر النحویین یقتصر علی ذکر هذا الفائدہ، کہہ رہا اکثر نحوی نے فقط یہ فائدہ ذکر کیا ہے۔ وذکر التابع اولی من ذکر اکثرهم الصفہ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کس نے کہا تابع ہے؟ ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ میری جو عبارت ہے، غور سنیں، ابن حشام نے کہا احدها لفظی، یہ عبارتیں حل ہونی چاہیے، مغنی پڑھ دی آپ لوگوں نے۔ وهو الاعلام من اول الامر بان ما بعده خبر لا تابع، ابن حشام نے کیا بولا؟ اس کے ما بعد والا خبر ہے، تابع نہیں ہے۔ اکثر نحویین نے کیا بولا اس طریقے سے عبارت کی؟ بان ما بعده خبر لا صفت لا نعت۔ ابن حشام کہہ رہے ہیں میری جو عبارت ہے نا، جو میں نے کہا تابع، یہ بہتر ہے صفت کہنے سے۔ بات آجوری کیوں؟ ادھر آسان سے کہہ رہے ہیں صفت، کیونکہ ضمیر کے بعد جو ہے وہ ہے صفت نہیں آتی، الضمیر لا ينعت لا یوصف ولا یوصف به، بات آجوری نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں میں جو تابع کہہ رہا ہوں یہ کہنا زیادہ بہتر ہے صفت کہنے سے، مطلب بات ہو رہا ہے۔ وذکر التابع اولا من ذکر اکثرهم الصفہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ تابع کا ذکر کرنا صفت کے ذکر کرنے سے جو اکثر نحویین نے کیا بہتر ہے۔ کیوں؟ لوقوع الفصل فی نحو، کہہ رہے ہیں کیونکہ فصل اس مثال کے اندر واقع ہے، کنت انت الرقیبہ، انت کیا ضمیر فصل، الرقیبہ خبر، اور کنت وہ اسم انت، والضمائر لا توصف، کہہ رہے ہیں اگر انت کو ایک دفعہ آپ ہٹا دیں یہاں سے، انت کو فرض نہ کریں تو کنت ضمیر رہتا ہے، الرقیبہ کو کیا آپ تابع بنائیں گے یا صفت بنائیں گے اس وقت؟
اب انتا کی صورت نہ سکتی ہے کبھی بھی؟ کہہ رہے نہیں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں بہتر ہے اس اشکال سے بچنے کے لیے کہ آپ تابع بولے، صفت نہ بولے. بات آج ہو رہی ہے آگا. الضمیر لا یوصف ولا یوصف، ایک فائدہ ہو گیا یہ. والثانی معنوی وهو التوکید، دوسرا فائدہ کیا اس کا ہوا کیوں لے کر آئے؟ کہہ رہے فائدہ معنوی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ توکید. وذکرہ جماعۃ، ذکرہ جماعۃ، اس فائدے کو کیا ایک جماعت نے ذکر کیا کہ کیا تاکید کے لیے آتا ہے. وبنوا علیہ انه لا یجامع التوکید، کہہ رہے ہیں اور اسی پر انہوں نے بنا رکھی کہ کبھی بھی ضمیر فصل کیا ہے وہ تاکید کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. بات آ رہی ہے کیونکہ خود تاکید کے لیے آتا ہے، اس لیے تاکید کی ضرورت نہیں ہے. یہ فلا يقال زید النفس، زید النفس ہوا، زید النفس کہنا کیا بولے غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہوا آ رہا ہے، ہوا جب تاکید کر رہا ہے تو آپ پھر تاکید در تاکید لے کر رہا ہے، قبیح ہے کلام عرب میں. یہ بات آ رہی ہے غیر. وعلى ذلك کہہ رہے اسی بنا پر سماہ بعض الکوفیین، کہہ رہے بعض کوفیین نے نام دیا، کیا نام دیا؟ دعامتن. ترکیب میں کیا آگئے حاکم؟ دعامتن. آگئے دیشان جو بتائے گا اس کو 1 دینار ملے گا. کیا کیا ہے کس کا؟ ہاں سماہو کا مفعول ثانی ہے. یہ ہو مفعول اول، بعض الکوفیین فاعل، اور دعامتن مفعول ثانی. یہ عبارتیں، یہ ترکیبیں بچوں کی طرح آپ لوگ آنی چاہیے. مغنی باب رابع پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ ریکارڈنگ سننے میں کتنی بری بات ہے کہ اتنے جاہل لوگ پڑھ رہے تھے. وعلى ذلك سماه بعض الكوفیین دعامتن، بعض کوفیین نے کیا نام دیا اس کو بتایا گا؟ دعامت کا نام دیا. دعامت کا کلمہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کیا؟ لأنه يدعم بالکلام، کیوں کلام کو اس سے کیا مدعم کیا جاتا ہے. یعنی کیا ابھی بھی سمجھ لیں، ابن شام کہہ رہے ہیں ای یقوى ویؤکد، یعنی کلام کو اس سے دعامت کے معنی ہے یقوى، تقویت کے اور تاکید کے. کلام کو کیوں اس کے تاکید اور تقویت ملتی ہے علیکم السلام، تو اس لیے سے کیا دعامت کا نام دیا گیا ہے. والثالث معنوی ایضا، تیسرا فائدہ بھی کیا بولے وہ بھی فائدہ معنوی ہے. وہ کیا؟ وهو الاختصاص. وکثیر من البیانیین، یاد رکھیں کبھی بھی بیانین آئے تو اس سے مراد علماء بلاغت ہوتی ہے. وکثیر من البیانین ہے کہ علماء بلاغت میں سے بہت ساروں نے کیا یختصر علی، اسی ایک فائدے پر کیا اختصار کیا ہے. وذکر الزمخشری، لیکن زمخشری نے وذکر الزمخشری الثلاثہ، تینوں فائدوں کو ذکر کیا. زمخشری خود ایک بہت بڑا بلاغی بھی ہے. فی تفسیر اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون کی تفسیر میں اس نے تینوں فائدوں کو ذکر کیا. اس سے کہہ رہا ہوں تفسیر کشاف جو اس کا آپ لوگ پڑھیں. و فی تفسیر اولئک هم المفلحون وغیرہ، اس آیت اور اس کے آیت کے علاوہ دوسری جو آیت ہے اس کے اندر تینوں فائدوں کو کیا کیا بولے ذکر کیا زمخشری نے. فقال زمخشری کا فائدۃ الضمیر فصل کا فائدہ کیا ہے؟ ہو کی نوٹری ضمیر فصل کی طرف ہم. الدلالۃ علی ان الوارد بعده خبر لا صفہ، کہ یہ دلالت کر رہی ہے کہ اس کے بعد والا خبر صفت نہیں ہے. ایک فائدہ، فائدہ لفظی لکھ لیں. دوسرا والتوکید، یہ ضمیر ہم کیا توکید کے لیے. تیسرا و ایجاب، ایجاب کے اوپر لکھے اثبات. و ایجاب، اور یہ ثابت کر رہی ہے ان فائدۃ المسند ثابتۃ للمسند الیہ، یہ کیا ثابت کر رہی ہے کہ مسند کیا اس کا فائدہ ثابت ہے مسند الیہ کے لیے، دون غیر، غیر کے لیے نہیں ہے. یہ مفلحون فقط کون ہے؟ یہ اولئک ہیں. یہ کون بتا رہا ہے کہ یہ ہم بتا رہا ہے. تو یہ ضمیر فصل کے 3 فائدے بلاغیین نے ایک کو ذکر کیا، بعض نحویین نے وہ فقط فائدے لفظی کو ذکر کیا اوپر، لیکن زمخشری نے اپنی تفسیر کے اندر جہاں جہاں پر ضمیر فصل ہے تینوں فائدہ کے بیان کیے کہ ہم کیا کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ فقط یہی لوگ کامیاب ہیں. اب اس مطلب سے آپ لوگ ممبر کے اوپر بھی مطالب نکال سکتے ہیں. جو یہ آیتیں قرآن کی جب انشاءاللہ ممبر بیٹھیں گے تشریح کریں گے تو وہاں پہ یہ فضائل کے اندر آیتیں یہ ترکیب کر کے کہ فقط یہ لوگ عربی زبان کے اندر ہم کا فائدہ یہ ہے کہ افلاح کو فقط ان کے لیے ثابت کر رہا ہے. کون؟ جو یہ ساری کی ساری صفتیں بیان کریں گے. تو ایک لطیف مطلب عربی لغت سے وہاں پہ ممبر پہ بیان کر سکتے ہیں. المسئلہ الثالثہ، تیسرا مسئلہ یہ انشاءاللہ سیأتی الکلام. والحمد للہ رب العالمین.